بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NM TV سے میں نصرت مرزا ہوں۔ آج کا موضوع اس لحاظ سے ذرا دلچسپ ہے کہ میں اور میر خلیل الرحمان صاحب جو روزنامہ جنگ کے بانی تھے اور جنہوں نے دلی سے روزنامہ جنگ جو ہے شروع کیا، ان کا اور میرا تعلق جو رہا اس میں سے چند جو باتیں تھیں وہ میں آپ کی خدمت میں گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دلچسپی کی باعث ہے، وہ دلچسپی اس میں اس لیے ہوگی کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت اہم باتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میری روزنامہ جنگ سے وابستگی جو ہے وہ بچپن سے تھی۔ جب وہ میں ٹارزن کی کہانی پڑھتا تھا، اس زمانے میں اخبار ہمارے گھر نہیں آیا کرتا تھا، ہم رستے میں چلتے ہوئے اسکول جاتے ہوئے جس کسی کے پاس بھی اخبار ہوتا تھا اس کو پیچھے کھڑے ہو کر وہ ہم اس کو جنگ ٹارزن کی کہانی جو میں نے تین چار لائنیں کی 9-10 لائنیں ہوتی تھی وہ پڑھ لیتے تھے اور پھر آگے چلے جاتے تھے۔ دوسرے دن کا پھر انتظار کرتے تھے کہ بھئی وہ اخبار آئے گا تو پھر چلتے پھرتے ہم وہ پڑھ لیں۔ تو اس طرح سے ہمارا روزانہ جنگ کے پھر بعد میں جب ہم بڑے ہو گئے تو ہم نے جنگ خریدنا شروع کر دیا اور وہ ہماری رہا پھر۔ لیکن نوائے وقت سے ہماری وابستگی جو رہی وہ بہت بعد میں ہوئی، اور اس بات پہ بنیاد پہ ہوئی کہ ہمارے کسی ایک دوست نے، جو کہ ہمارا عزیز دوست تھا، اس نے کہا کہ صاحب اگر آپ پنجاب میں اگر آپ اپنا میسیج پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے خیالات پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کو نوائے وقت میں لکھنا ضروری ہے۔ تو اس وقت تک جنگ جو ہے وہ نوائے وقت میں نے لاہور سے نہیں نکلتا تھا، صرف کراچی سے نکلتا تھا۔ تو میں اس لحاظ سے ایک تو یہ وابستگی ہوئی۔ پھر دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جو پھر ایک یہ واقعہ ہم نے دیکھا کہ تاشقند کے اندر جب 65 وار کے اندر پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں روس کی مدد سے جو مذاکرات شروع ہوئے تو وہ رمضان کے دن تھے، اور اس میں ایک تصویر جو تھی وہ میر خلیل الرحمان صاحب نے وہ کراچی بھیج دی۔ وہاں پہ جو پلین جا رہا تھا اس میں، اور وہ کراچی میں کسی آدمی کو کہہ دیا کسی ذریعے سے۔ اس زمانے میں ٹیلی فون اتنا زیادہ مؤثر نہیں تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح سے اس سے کہا کہ بھئی آپ یہ جنگ میں ہمارا آدمی وہاں کھڑا ہوگا ایئرپورٹ پہ، اسے دے دینا۔ وہ تصویر نے بڑا تہلکہ مچا دیا۔ وہ یہ تھا کہ رمضان کے دن تھے اور ایوب صاحب کے سامنے وڈکا کا بوتل رکھی تھی اور ساتھ میں گلاس رکھا ہوا تھا۔ تو خبر چھوٹی سی تھی کہ وہ تاشقند میں مذاکرات، انڈیا اور پاکستان کے مذاکرات، اور ایوب صاحب کی موجودگی۔ تو اس سے پھر ایوب صاحب ان سے بہت ناراض ہوئے۔ اس خبر سے میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، اور چھوٹا تو اس لحاظ سے نہیں تھا، لیکن ہم 65 کی جنگ میں مکمل طور پر فوج کے ساتھ تھے، اور پھر بعد میں جب وہ یہ تاشقند ڈکلیریشن ہو گیا تو ہم ان کے خلاف ہو گئے، اور پھر ہم بھٹو کا ساتھ دینے لگے۔ تو اس وقت ہمیں ان کی جو صحافی زندگی اس پہ ناراض بھی بہت ہوئے ایوب صاحب ان سے، اور ان کے صحافتی جو انداز تھا اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ دوسرا یہ اہم بات یہ تھی کہ ایک روز یہ تھا کہ ISPR کی میں نے جو ISPR ہے ہمارا، اس کا ایک یہاں پر ایک سیمینار تھا کراچی میں۔ اس روز دی نیوز کا جو اس وقت ہمارے تعلقات میری خلیل الرحمان صاحب سے اچھے خاصے ہو گئے تھے، تو وہ دن اس کو نکلنا تھا۔ اب دوپہر کے 12 بج گئے اور میر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس سیمینار میں، ان کو تقریر کرنا تھی۔ تو میرے ساتھ میں وہ جو آگے کے صف میں بیٹھے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میر صاحب یہ جو آپ نے دی نیوز اخبار نکالا ہے یہ ابھی تک تو 90 پیج تو آ گئے ہیں، اس دن وہ کوئی 100-150 پیج کا تھا، وہ شاید ابھی بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ تو اس میں آپ اب دی نیوز نکال کر، اور ابھی تک تو وہ آپ کی خبر کا پیج تو ابھی آیا ہی نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ انگریزی کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ڈون اخبار اس زمانے میں صرف 40,000 چھپتا تھا۔ تو میں نے کہا آپ 40,000 سے آپ اس میں سے اگر کاٹیں گے بھی تو 10,000 کاٹ لیں گے، 20,000 کاٹ لیں گے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میر شکیل الرحمان صاحب نے لاہور میں جو ہے وہ مجید نظامی صاحب اتنے اسٹرانگ آدمی تھے کہ لاہور کے اندر وہ کسی صورت میں بھی جنگ کو شائع ہونے نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن میر شکیل الرحمان نے یہ کمال کیا کہ جنگ لاہور سے چھپا دیا۔ اب وہ جو بات کہتے ہیں وہ ہم پھر اور میں اس کی بات میر شکیل الرحمان کی اب مانتا ہوں اور اس کو رد نہیں کرتا ہوں۔
تو جو کچھ بھی وہ کرے گا تو اب وہ جانے کہ کوئی نوجوان آدمی ہے، اس کو سمجھ زیادہ ہے، ہم لوگ اب بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمیں پاور ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ یہ جو اخبارات ہیں وہ صرف بکنے پہ نہیں چلتے ہیں، وہ تو اشتہارات پہ چلتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اشتہارات مل گئے جو مل جائیں گے تو پھر ہمارا اخبار چل جائے گا، تو اس میں کوئی فکر ہونے کی بات نہیں ہے۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ اب ہمارے تعلقات کافی اچھے ہو گئے تھے، اور ہم تو ظاہر ہے کہ وہ بالغ تھے اخبار کے، ابھی تو ہم سیاست میں داخل ہوئے تھے، تو پریکٹیکل سیاست میں مہاجر رابطہ کونسل بنا لی تھی۔ تو پھر ہم جب ایک دن ہم یہ ہوا کہ ہم نے ایک خبر دی کہ بے نظیر بھٹو کی اور جنرل مرزا اسلم بیگ اس وقت چیف آف آرمی صاحب سے دونوں کی ملاقات پلین میں ہو گئی۔ تو میرا طاہر خلیل جو تھے، جو آج بھی جنگ کے ساتھ وابستہ ہیں، ان سے میری بڑی دوستی تھی، اور وہ ہماری مدد بھی کرتے تھے، کیونکہ ہم اس وقت یہی چاہتے تھے کہ ہم اقتدار میں آ جائیں، جس میں کہ مولانا وسیم احمد ندوی تھے، تو ہم ان کے ذریعے سے کچھ خبریں چھپوا لیتے تھے۔ تو وہ بہت نیک آدمی بھی تھے، اور ان کے گھر میں ہم ایک رات رہے بھی ہیں۔ سو از اے ویری کائنڈ مین اے ویری گڈ فیملی۔ تو میں نے طاہر خلیل کو وہ خبر دے دی۔ جب طاہر خلیل سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی کہاں سے خبر لی، تو اس نے کہا بھئی نصرت مرزا نے دی۔ تو انہوں نے فون کر کے مجھے کہا کہ بھئی تم نے یہ طاہر خلیل کو خبر کیوں دی؟ میں نے کہا بھئی میں تو جنگ کو دی خبر، تو آپ کا تو ظاہر طاہر خلیل آپ ہی کا آدمی ہے کہ نہیں، آپ میرے دوست ہیں۔ اب یہ بات میں ان کا دوست کہاں سے ہو سکتا تھا، میں تو ایک چھوٹا تھا ان کے مقابلے میں بہت، لیکن انہوں نے مجھے یہ جملہ اعزاز بخشا کہ یہ جملہ کہا انہوں نے کہ آپ میرے دوست ہیں، آئندہ کوئی خبر ہوگی تو۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نیوز مین ہوں، میں مالک کی بجائے مجھے آپ نہ کہا کریں مالک، میں نیوز مین ہوں، میں خبر جو ہوگی وہ ہر صورت میں خود لینا چاہتا ہوں، اور وہ میری طرف سے جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ میرا نام ہوگا، اور نیوز مین ہمیشہ خبر کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو میں نے کہا صاحب اچھا جی، آئندہ میں آپ کو خبر دے دیا کروں گا، جو پھر میں دیتا رہا۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ ہم جو مہاجر رابطہ کونسل ہم نے بنا لی تھی ایم کیو ایم کے خلاف، تو وہ ابھی ایم کیو ایم کے خلاف ہم نہیں ہوئے تھے شاید، تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھئی ہماری خبریں نہیں چھپ رہی ہیں، تو انہوں نے بلا کر جو نیوز ایڈیٹر تھے ان کو بلا کر کہا کہ بھئی ان کی خبر چھپنی چاہیے۔ تو ہماری خبریں چھوٹی سی خبر جو ہے بیک پیج پر، جو بیک پیج پہ نہیں بلکہ یعنی فرنٹ کے بیک پیج پر، پیج نمبر 2 پہ چھپنے لگ گئی۔ تو ہم اس سے بھی خوش تھے، لیکن ہماری خواہش یہ تھی کہ بھئی ہماری خبریں جو ہیں وہ فرنٹ پیج پہ چھپیں یا بیک پیج پہ چھپیں، لیکن یہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ ایک سلسلہ ہے۔ پھر یہ ہوا کہ ہماری ایک بڑی کانفرنس ہم نے منعقد کی یہاں ہوٹل جبیس میں کراچی میں، تو اس میں چودھری شجاعت بھی آئے، الطاف حسین قریشی بھی آئے، مجیب الرحمن شامی بھی تھے، اور جو ہمارے برادر محترم تھے صلاح الدین صاحب جو اخبار رسالہ نکالتے تھے وہ بھی تھے۔ تو ان سب نے ایک تو یہ ریزولوشن پاس کروایا ہم سے کہ بھئی اس کا نام مہاجر رابطہ کونسل سے آپ مسلم رابطہ کونسل رکھیں تو ہم آپ کا سب کا ساتھ دیں گے۔ چودھری شجاعت نے اس کی اصلاحات کی صدارت کی۔ ہم نے یہ بات جا کر میر صاحب کو کہا کہ بھئی یہ خبر تو آپ کم سے کم فرنٹ پیج پہ چھاپ دیں۔ انہوں نے فرنٹ پیج پہ چھاپ دی۔ وہ فرنٹ پیج بھی اس طرح سے کہ بیک پیج کے فرنٹ پیج کے بالکل نیچے کے جو تھا 2 کالم کی خبر چھاپ دی۔ تو اس پر وہ الطاف حسین بہت ناراض ہوئے کہ صاحب ہمارے آپ مخالفین کی خبریں چھاپتی ہیں۔ تو پھر یہ ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، اور مجھے اب فون کر کے انہوں نے کہا دوسر تیری وجہ سے مجھے آج 1 گھنٹے کھڑا ہونا پڑا ہے الطاف کے پاس باہر دروازے پر۔ میں نے کہا بھئی آئندہ آپ نہ چھاپا کریں، اس لیے کہ بہرحال اگر آپ کو یہ تکلیف ہوتی ہے تو آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ کو یہ تکلیف ہو۔ پھر ایک اور بات یہ ہوئی کہ جی ایس این کی جب تحریک زور پہ تھی تو ہم جی ایس این کی مخالفت کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ جی ایس این کی تحریک چل رہی ہے، اس کو ہمیں کرنا چاہیے، اس کی خلاف خبر چلے۔ تو اس نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ اب جی ایس این کے لوگ جو ہیں بہرحال ہمارے اپنے لوگ ہیں، اب ان کو مارا تو نہیں جا سکتا نا، تو اب یہ ہے کہ ان کو خبریں بھی ان کی چھاپیں گے، اور ان کو کسی نہ کسی طرح سے کوشش کریں گے کہ ان کو سمجھائیں اور ان کو اپنے ساتھ میں ملائیں۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال تھی، اس صورتحال کے اندر میر خلیل الرحمن صاحب ایک بڑا پیشہ ور صحافی تھے، اور بہت ہی اعلیٰ درجے کے جسے آپ کہا جائے کہ سیاستداں اس لحاظ سے تھے کہ انہوں نے اپنے اخبار کو کبھی بند نہیں ہونے دیا۔ میر صاحب نے تو میر شکر الرحمن صاحب نے کچھ کوشش کر لی تھی کچھ دنوں تک کے لیے، تو پھر یہ کام ہوا، لیکن وہ جب الطاف حسین نے کہا تو وہ زیر و زبر کے وہی انہیں پر منحصر نہیں، سارے اخبارات ان کے زیر زبر بھی نہیں کاٹ سکتے تھے، جو خبر وہاں سے 9 سے آتی تھی وہ چھپتی تھی۔
لیکن پھر جیسے جیسے ان کو موقع ملتا رہا، جیسے جیسے 92 کا آپریشن ہوا تو پھر ویسے ویسے وہ لوگ تھوڑے بہت آزاد ہوئے اور پھر وہ لکھنے لگے۔ انہوں نے ڈان کے ایڈیٹر احمد علی صاحب کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا اور سارے اخبارات کے ساتھ سلوک کیا۔ اتنے اخبارات اس زمانے میں نکلتے بھی نہیں تھے، جنگ تھا، انجام تھا، اور وہ نوائے وقت تھا۔ نوائے وقت تو بہت کم آتا تھا کراچی میں، مشکل سے 7-8 ہزار چھپتا تھا۔ تو بہرحال بعد میں پھر ہماری مجید نظامی صاحب سے دوستی ہو گئی، لیکن بعد میں یہ پھر ایک زمانے میں پھر جو ڈاکٹر AQ خان تھے انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ نوائے وقت کو چھوڑ کر جنگ میں لکھیں۔ تو 2010 سے پھر ہم نے 1 جنوری 2010 سے ہم نے جنگ میں لکھنا شروع کیا، اور وہ پھر ہم ابھی تک یعنی جنگ سے ابھی تک وابستہ ہیں، ہم نے ان کو چھوڑا نہیں، اگرچہ ہمارے کالم ابھی نہیں چھپتے ہیں، لیکن اس سے غرض نہیں، لیکن اب اس کے بعد میں کہاں جائیں۔ تو بس یہی ہمارا یعنی سلسلہ ہے جو جنگ کے ساتھ ابھی تک ہیں ہم، اور جو ان سے ساتھ میں اٹیچ ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ جنگ ہمارے کالم کو کھولیں، جو کھول دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا کالم کو نارمل کالم تو ہوتا نہیں ہے، وہ تو اسٹریٹجک کالم ہوتا ہے، جو کہ عام آدمی تو اس پر واٹس ایپ پہ ان کو پیغام نہیں بھیج سکتا۔ وہ تو ایک خاص موضوع ہوتا ہے جو کہ اردو زبان میں لکھنے والے ہم واحد اسٹریٹجک افیئر پر میں نے کالم نگار ہیں، جو ابھی تک کوئی اور کالم نگار موجود نہیں ہے جو لکھتا بھی ہے تو پھر وہ پختگی اس میں نہیں ہے جو اب ہمارے پاس جو اتنی عمر ہونے کی وجہ سے ہمیں آ گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ قصہ تھا ہمارے اور میری خلیل الرحمان کے تعلقات کا، جو آپ کی خدمت میں نے آج پیش کر دیا۔ اس کے بعد اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔